ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں دوستوں، ڈھونڈ لیں گے ہم ایسا جہاں دوستوں، ہوگی راہ عمل پر اما دوستوں، ہم قدم ہم ذہن ہم نوا دوستوں، اپنی ملت کے ہم کہکشاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے جس کنٹری کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں گے اس کا نام ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان روس کی ایک سابقہ ریاست تھی اور 1991 میں اسے آزادی ملی ہے۔ آذربائیجان کے معنی ہے آگ سے حفاظت کرنے والا، اور اسے لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے، اور جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان قفقاز کے علاقے ہیں جنہوں کا نام آپ نے بچپن میں کوئی کاف کے نام سے سنا ہوا ہوگا۔ تینوں ممالک میں سب سے بڑا جو ہے وہ آذربائیجان ہے، اور اس کا 95% حصہ بر اعظم ایشیا اور 5% یورپ میں آتا ہے، لیکن اس پر یورپی تہذیب کا اثر غالب ہے۔ جگہ جگہ کلب اور میخانے آپ کو دکھائی دیں گے، لیکن مسجد دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اس میں 97% مسلمان ہیں اور 85% ان میں سے شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کی آزادی کا اعلان 30 اگست 1991 کو کیا گیا تھا، تاہم مکمل طور پر اسے 18 اکتوبر 1991 کو آزادی ملی۔ اس کی زبان جو ہے آذربائیجانی ہے، اور یہ وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 112واں بڑا ملک ہے۔ شیعہ مسلک کے حوالے سے یہ ایران کے بعد دوسرا بڑا شیعہ ملک ہے، اور اس پر 16ویں صدی میں شیعہ رہنما اسماعیل شاہ نے قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پھر لوگوں کا اس نے مسلک کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شرح خواندگی اس کی 99.8%، ان کے بہت ہی قابل رشک ہے۔ یہاں 11ویں جماعت تک تعلیم مفت ہے، جس کے بعد اہل بچوں کو اسکالرشپ بھی دیا جاتا ہے، جبکہ باقی بچوں کو تعلیمی اخراجات خود برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تاہم 9ویں جماعت تک ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہاں کی 80% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، اور ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے۔ فی کس آمدنی $17,500 ہے۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 73 سال ہے، اور اس کے مشہور کھیل باکسنگ اور ریسلنگ ہے۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا نصف حصہ یہاں موجود ہے، اور آذربائیجان کے 30 ہوائی اڈے ہیں جن پر سالانہ 30 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں، جبکہ 3,000 کلومیٹر پر ریلوے لائن بھی ہے۔ یہاں بعض علاقوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ درجہ حرارت -33 تک گر جاتا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 تک جاتا ہے۔ آذربائیجان کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ جہاد افغانستان کے دوران پاکستان کے کردار کو آذری باشندے تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آذربائیجان کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا، اور یہ اتفاق ہے کہ پاکستان نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اگر مسئلہ کشمیر ہے تو ان کے ہاں نگورو کاراباخ کا علاقہ ہے، اس پر آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس پر بیشتر جنگیں بھی اس معاملے پر ہو چکی ہیں۔ آذربائیجان کی سب سے بڑی صنعتیں جو ہیں وہ تیل اور گیس ہیں، جبکہ فوڈز اور تعمیراتی شعبہ میں بھی اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی یہاں آذربائیجان میں موجود ہے۔ 1901 تک آدھی دنیا کو تیل فراہم کرنے والا ملک جو ہے وہ آذربائیجان تھا۔ یہاں 40% دلدلی زمین ہے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور اونچا پرچم بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ کرنسی منت ہے، اور جو کہ پاکستان کے 90 روپے کے برابر 1 منت آتا ہے۔ کی آبادی 1 کروڑ ہے، اور یہاں سکندر اعظم کی حکومت بھی رہ چکی ہے، اور یہ علاقہ اس کا بحیرہ کیسپیئن کے کنارے ہے۔ مادری زبان ترکی زبان کی ہی شاخ ہے، اس لیے ترکی کے لوگ اس زبان کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور ترکی کے اس کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات ہیں۔ ٹورزم بھی اس علاقے کی اہم صنعت ہے، اور یہاں 2017 میں 27 لاکھ افراد نے اس ملک کا رخ کیا تھا۔ سیاحوں نے
آذربائیجان میں چھوٹے بڑے 8,500 دریا ہیں اور 10 بڑی جھیلیں ہیں، جبکہ کل 450 جھیلیں ہیں۔ سونے کے دان لگوانے کے شوقین بھی یہاں آپ کو ملیں گے، اور انار یہاں کا قومی پھل ہے۔ اس ملک میں صدارتی نظام لاگو ہے اور صدر جو ہے 7 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے، اور اس میں بالخصوص باکو میں سب سے زیادہ چھوٹی پرائیویٹ گاڑیاں دکھائی دیتی ہیں، جن کی اکثریت کا رنگ جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ یہاں موٹر سائیکل بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ میٹرو بس اور بلٹ ٹرین کی بھی سہولت یہاں میسر ہے۔ ان کی محبت اس طرح سے ہے کہ ان کی نمبر پلیٹس پر بھی آذربائیجان کا پرچم ضرور بنا ہوا ہوتا ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، اور یہاں فلیم ٹاورز یہاں کی سب سے خوبصورت اور اہم ترین عمارتیں ہیں، اور ان کی شکل شعلے سے ملتی ہے۔ ایک جو ہے 42 منزلہ ہے، اور جس کی اونچائی 277 فٹ تھی، اور دوسرے ٹاور کے 39 فلور تھے، اور ان کی کل اونچائی 190 میٹرز تھی۔ کہ فلیم ٹاورز کے پاس یہاں کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، اور یہاں کے پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد 125 ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے، اور کرائم ریٹ محض 7% ہے۔ اولڈ اسٹریٹ باکو یہاں کی ایک اہم جگہ ہے، جو کہ 12ویں صدی عیسوی میں شیروان شاہ نے قائم کی تھی، اور اس میں کاروان سرائے بھی ہے جو کہ 4 صدی عیسوی میں قائم ہوا تھا، اور ایک گیلری میں وہاں 12ویں صدی کے پتھر اور کتبے بھی موجود ہیں۔ آذربائیجان میں آپ کو کئی مقامات پر برننگ ماؤنٹینز بھی دکھائی دیں گے، اور یہ سیاحوں کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپی کا مقام ہے، اور ان کی توجہ کا مرکز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک چرواہے نے دریافت کیا تھا۔ اس جگہ میتھین گیس وافر مقدار میں موجود ہے، اور پہاڑی سلسلہ میں سلفر بھی ہے، چنانچہ یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں اور آکسیجن انہیں مزید جلنے میں مدد دیتی ہے، اور اس طرح کئی مقامات پر کئی ہزار سال سے یہاں آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا KFC جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہاں ہی موجود ہے اور باکو میں ہے، اور اس میں یہ بلڈنگ جو ہے 1926 کی میں قائم کر دی گئی تھی، اور اس کی حیت ہمارے ہاں کے اسلامیہ کالج پشاور سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے کئی گنبد اور مینار ہیں، اور اس کی چاروں جانب بڑے بڑے وال کلاک بھی موجود ہیں۔ آذربائیجان میں آپ جب بھی جائیں گے تو پاکستان کا نام سن کر آپ کے لپک کر آپ کے پاس جو وہاں کی وام آئے گی، اور بہت زیادہ وہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ اس طرح یہ شاید چند ایسے گنے چنے ممالک میں ایسا ملک ہے کہ جہاں پاکستان سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان کے مسائل آپس میں ملتے ہیں، اور ان میں دونوں کی آپس میں مکمل ہم آہنگی بھی موجود ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کشمیر کا مسئلہ متنازع ہے انڈیا کی وجہ سے، اس طرح آرمینیا کی وجہ سے وہاں نگورو کاراباغ کا علاقہ بھی متنازع ہے، اور اس پر کئی بار ان میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ چونکہ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے، اس لیے یہاں کے لوگ پاکستان کی انتہائی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ آذربائیجان کی ترقی کے رازوں میں سے ایک اہم راز جو ہے وقت کی پابندی بھی ہے، اور یہ قوم اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی۔ اکثر ہوٹلوں میں دن 3 بجے کے بعد اور رات 9 بجے کے بعد کھانا نہیں ملتا، کیونکہ وہاں کھانے کے اوقات کار ہیں۔ اس طرح ناشتہ بھی 10 بجے کے بعد وہاں ہوٹلوں سے ناپید ہو جاتا ہے۔ یہاں رات گئے تک دکانیں کھلی رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے، اور عشاء کے وقت دکانیں اکثر جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں۔ آذربائیجان ایک خوبصورت ملک ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کی محبت لازوال ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس کو مزید ترقی بھی ملے، اور یہ دوستی کا یہ سفر مزید آگے بڑھتا جائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں برادر اسلامی ممالک کی حفاظت کو فرمائے۔ آمین۔